सामाइन बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है जुगनू तारे। अस्सलाम वालेकुम नन्हे साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जुगनू तारे में मैं हूं आपके मेजबान सदफ मुगल, प्रोड्यूसर हैं मोसना बुखारी। मैं बताती चलूं कि ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। नन्हे साथियों, आपको मेरी और जुगनू तारे की पूरी टीम की तरफ से साले नौ सन 2023 की ढेरों मुबारकबाद और ये दुआ कि आपका ये साल खुशियों और सुकून भरा गुजरे, आमीन। नन्हे साथियों, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची गना रेहान। अस्सलाम वालेकुम गना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गना, जैसा कि आपको पता है कि नया साल शुरू हो गया है 2023 जी। तो गना, आप मुझे बताएं कि आपने इस नए साल के बारे में क्या सोचा है? आपने क्या ऐसा नया है जो करना है इस साल? मैंने इस साल हमने आपको इम्प्रूव करने के बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं कि मैं पूरा साल डिसिप्लिन रहूंगी और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। नन्हे साथियों, हमारे साथ स्टूडियो में एक और बच्चा मौजूद है जिसका नाम है रोहान। अस्सलाम वालेकुम रोहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। जी रोहान, आप मुझे बताइए कि आप 2023 के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपने इस नए साल पे आपने क्या करना है? मैंने इस साल में प्रॉमिस किया है अपने से कि मैं पहले से ज्यादा अच्छे नंबर लेके पोजीशन हासिल करूंगा। अब जब अब्बू को तंग नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है ये तो। दोस्तों, जुगनू तारे में आपको सुनने को मिलेंगे रंग बिरंगे सिलसिले और मुझे उम्मीद है कि आप आज के इस प्रोग्राम से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होंगे। जुगनू तारे की इस महफिल में बहुत से दोस्त हमारे साथ शरीक हैं और सबसे पहले मैं सैयदा सुकैना काज़मी को दावत दूंगी। सैयदा सुकैना काज़मी सिलसिला लेकर आई हैं सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नन्हे साथियों, मेरा नाम है सैयदा सुकैना काज़मी और मैं 3 क्लास की स्टूडेंट हूँ। प्रोग्राम जुगनू तारे में सिलसिला है सीरत पाक और मैं आज आपको बताऊंगी मेराजुन नबी के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ात से नवाजा है, जिनमें नज़ूल कुरान के बाद सबसे बड़ा मौजिज़ा मेराज है। मेराज का पस मंजर कुछ यूँ है कि जनाब अबू तालिब और हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उदासी की एक कैफियत पैदा हुई। अहले ताइफ की बदसलूकी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ में इजाफा किया। इस दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाने के लिए हजरत जिब्राइल को भेजा। उनके साथ कई हजार फरिश्ते और सवारी के लिए बुर्राक है। हदीस के मुताबिक बुर्राक एक सफेद रंग का चौपाया था जिसकी तेज रफ्तारी का एक आलम था। जहाँ तक नजर की हद थी वहाँ इसका कदम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा का सफर किया, जहां तमाम अंबिया कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत में नमाज अदा की। फिर यहाँ से आसमानी सफर शुरू हुआ। नन्हे दोस्तों, पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। सातवें आसमान पर कुछ कदम के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, ये सिदरतुल मुंतहा है, यहाँ मेरी हद खत्म हो गई, इससे आगे सिर्फ आपको बुलाया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हुए आगे बढ़े। फिर एक ऐसा मकाम आया जिसे ला मका कहते हैं। यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए जितने एक कमान के 2 कुनों के दरमियान फासला होता है। शबे मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने 3 तोहफे अता फरमाए। पहला सूरह बकरा के आखिरी 3 आयत, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से शिर्क नहीं करेगा बख्श दिया जाएगा, तीसरा उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज हुई और इसकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दिया गया। सफर मुबारक मुकम्मल हुआ। सुबह जब
صبح جب کفار کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ مذاق اڑانے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک رات میں بیت المقدس جائے اور واپس بھی آ جائے. ابو جہل نے اس کا ذکر حضرت ابو بکر رضی کیا تو انہوں نے ان کی تصدیق. اور میں آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی. میرے قلب کو بھی وہی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں, میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں, وہ جو عظمتیں تھی اویس کی, وہ جو رابطے تھے بلال کی. شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ننھے ساتھیوں, اب سلسلہ ہے کہانی دیس دیس کی, اور کہانی پیش کریں گی شہناز خان. تو آج کہانی سنیں گے؟ تیار ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے بھائی. پیارے بچوں, بر اعظم جنوبی امریکہ اپنے بارشی جنگلات اور اس میں پائی جانے والی جنگلی حیات کی وجہ سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے. اب بارشی جنگلات کیا ہیں؟ وہ جنگل جو اللہ پاک جب بارش دیتے ہیں, پانی برستا ہے تو خودرو جو بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں, پھر وہ بڑے بڑے تناور درخت بھی بن جاتے ہیں, تو پھر وہ گھنا جنگل اس کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اچھا پیارے بچوں, اس بر اعظم کا سب سے بڑا ملک برازیل ہے. اگر برازیل کے بارے میں یہ کہا جائے کہ برازیل کا دوسرا نام ایمزون ہے تو بے جانا ہوگا. بلا شبہ دریائے ایمزون دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے. یہ دریا کوہ انڈیز سے نکل کر برازیل کے میدانوں, ریگستانوں اور جنگلوں کو زندگی بھری رونقیں لوٹاتا 4000 میل کا سفر طے کر کے بحر اقیانوس کے گشادہ دل میں سما جاتا ہے. برازیل کے اندر جنگلی حیات کی بہتات کا صحرا بہت حد تک دریائے ایمزون کے سر ہے. اس ملک کے بیشتر حصے بارشی جنگلات کا حصہ ہیں کیونکہ یہ علاقہ عین خط استوار پر واقع ہے. اچھا پیارے بچوں, بر اعظم جنوبی امریکہ کو پرندوں کا بر اعظم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پرندوں کی 2700 اقسام پائی جاتی ہیں. کتنی؟ 2700 اقسام. تو بات ہو رہی تھی دریائے ایمزون کی. یہ دریا سارا سال خاموشی سے برازیل کے باسیوں کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے, مگر سال کے 3 مہینوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور ان 3 ماہ میں دریائے ایمزون کا پانی کناروں سے نکل کر ہزاروں ایکڑ تک پھیل جاتا ہے. برازیل کے یہ میدانی علاقے ہر سال 3 ماہ کے لیے دریائے ایمزون کی زد میں آتے ہیں, اس لیے ان علاقوں میں کاشتکاری نہیں کی جاتی اور کسان اور مویشی بھی دور دراز کے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. یوں عملاً ان علاقوں میں انسان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے. پھر جانور انسان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان 3 مہینوں میں پرندے خوب پھلتے پھولتے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ انہیں مارنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا, کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہوتا, اس لیے خوب وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور مزے کی زندگی گزارتے ہیں. بھئی یہ پرندے درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ تلاش کر کے ان پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں. ایسے ہی ایک جھنڈ پر بگلوں کے 2 قبیلے آباد تھے. ان میں ایک ایسا قسم کا بگلا تھا جو وائٹ ایگریٹ کہلاتا ہے اور دوسری قسم کے بگلے آئیبس کہلاتے ہیں.
یہ بگلے ہر سال جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینوں میں یہاں آتے ہیں، اور جب ان کے بہت سارے پرندے ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دسمبر کے شروع میں ملک کے مغربی میدانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ وہ پرندے آتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں بہت سے، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر گھومتے پھرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی ایک تو توجہ کا باعث بھی ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک نے انہیں تک خوبصورت بنایا۔ بھائی ان قبیلوں کے قبضے میں 12 درخت، جبکہ ان کی تعداد 4000 تھی۔ ان میں 3000 جوڑے بڑے بگلوں کے تھے اور باقی 1000 چھوٹے بگلوں کے تھے۔ بھائی ان درختوں پر جگہ بہت کم تھی، لیکن پھر بھی سب نے مل جل کر کام چلایا، آپس میں محبتیں بانٹتے تھے نا۔ جب تمام پرندوں کے گھونسلے مکمل ہو گئے تو دونوں قبیلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی درختوں کی کمی کے باوجود تمام پرندے خوش تھے۔ چند دنوں کے بعد پرندوں کے گھونسلے انڈوں سے بھر گئے اور پھر مزید چند دنوں کے بعد انڈوں سے ننھے منھے بچے نکل آئے۔ بھئی اسی جھنڈ کے ایک چھوٹے درخت پر سفید بگلے کے ایک جوڑے کا گھونسلہ تھا۔ سفید بگلے کی مشکل یہ تھی کہ اس کی بیوی بہت جھگڑالو اور بہت تنک مزاج، غصے کی تیز تھی، بار بار پر جھگڑا کرنا اس کا معمول ہوتا۔ اچھا بھئی بیوی نے شوہر کو مشورہ دیا کہ ہم پوری شاخ پر صرف اپنا گھونسلہ بنائیں گے۔ اس کے خامند نے کہا، ارے جھنڈ پر جگہ بہت پہلے ہی کم ہے، اس اکیلی شاخ پہ ہم کیسے اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھو کم سے کم 10 یہاں گھونسلے بن سکتے ہیں، باقی لوگ کیا سوچیں گے؟ بری بات ہے نا کہ یہ لوگ اتنے مطلب پرست ہیں۔ تو بگلے کی بیوی نے کہا، آہا ہماری بلا سے تمام بگلے جائیں جہنم میں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں صرف اور صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ رہوں گی جب تم پوری شاخ پر اپنا گھونسلہ بناؤ گے۔ بگلے میاں نے چاروں ناچار بیوی کی بات مان لی، مگر اس کے قبیلے کے بہت سے بگلے اس سے ناراض ہو گئے۔ جھگڑالو بیوی نے بچے نکلنے پر بھی اپنا رونا دھونا بند نہ کیا اور ہر وقت اپنے ہمسایوں سے لڑائی جھگڑے میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن اوپر والی شاخ سے کچھ تنکے اس کے اوپر آ گرے۔ بھائی شاخ ہلی تو کچھ تنکے جو تھے گھونسلوں کے اس کے اوپر آ گرے۔ پھر بس کیا تھا، جھگڑالو بیوی نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے اپنے اوپر والی منزل کے ہمسایوں کو اتنی سنائی اور کہا کہ تنکے یہ جو ہیں میرے اوپر گرے ہیں، اور تم نے کیوں گرائے ہیں؟ تم نے جان کے گرائے ہیں تاکہ مجھے چوٹ لگ جائے۔ بھائی سرخ بگلے اوپر جو تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے بگلوں کا گھونسلہ تھا، سرخ رنگ کے بگلے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ایسی تو بات نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں نا، جب یہ ہلتے جلتے ہیں تو تنکے گر جاتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ مگر جھگڑالو بیوی توبہ وہ تو بہت ہی غصے کی تیز تھی، اس کا تو غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کی آواز سن کر قبیلے کا سردار وہاں گیا اور جھگڑالو بیوی سے کہنے لگا، بے وقوف عورت، لڑائی جھگڑا بند کرو، کیونکہ لڑنے سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھئی اس جھنڈ کے آس پاس ہزاروں ایکڑ پانی پھیلا ہوا ہے، اور پانی کے اندر دریا کی سب سے خطرناک مخلوق سرخ پیرانہ مچھلیاں ہیں، جو بس منٹوں سیکنڈوں میں ہر چیز ہضم کر جاتی ہیں۔ اگر تم لڑو گی نا تو اس لڑائی میں تمہارے یا کسی بچے کو نا نقصان پہنچے گا۔ اگر تم لوگ پانی میں گر گئے تو پانی میں وہ سرخ موت موجود ہے، وہ والی مچھلیاں۔ سردار کی باتیں سن کر نا کچھ دن تو جھگڑالو بیوی خاموش رہی، مگر چند روز گزرنے کے بعد اس نے پھر تمام پرندوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ بھائی جھگڑالو بیوی نے اپنے بچے کو بھی لڑائی جھگڑے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ کتنی بری بات ہے نا، لیکن بس وہ تھی ایسی لڑاکا۔ وہ ہر بات اپنے بچوں کی پٹائی شروع کر دیتی، ہر بات پہ پٹائی شروع کر دیتی اور کہتی تم لوگ بھی لڑا کیا کرو، اپنے ابو سے بھی لڑا کیا کرو، ہمسایوں سے بھی لڑا کیا کرو۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو اسی طرح غلط باتیں سکھا رہی تھی اور بچوں کو اس نے مارا نا، تو اس کے 4 عدد بچے بہت کمزور تھے بیچارے، وہ کچھ دیر کے بعد نا ایک آندھی بھی آئی نا اور وہ پانی میں گر گئے۔ اور جھگڑالو بیوی کے کمزور اور لاغر بچے گھونسلے پر اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ظاہر ہے انہیں تو گرنا تھا۔ اور جیسے ہی پانی میں گرے، پانی کے اندر سرخ پیرانہ مچھلیاں سب کو کھا گئیں۔ اوہو، ایک بچہ بھی نہیں بچا۔
यूं झगड़ालू बीवी अपने चारों बच्चों से हाथ धो बैठी। वाह, जबरदस्त नन्हे साथियों, कितनी दिलचस्प कहानी थी। लड़ाई का जवाब तो यही होता है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमें। नन्हे साथियों, सदफ को पता न चलने पाए कि मैं भी आ गई हूँ प्रोग्राम जुगनू तारे में, और मेरे पास है सेगमेंट साइंस की दुनिया। साइंस की दुनिया में आज हमारे पास क्या है, आइए जानते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से करवाने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी डायनासोर्स के लिए वक्फ कर रखी है। वैसे तो इनका असली नाम जैक हॉर्न्स है, लेकिन अपने काम की मुनासबत से साइंसदान इन्हें डॉक्टर डायनासोर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब अमरीकी रियासत मोंटाना के सहराई इलाकों में अपना कैंप लगाए रखते हैं। बच्चों को हमारी तरह घर के अंदर दुबक कर नहीं बैठे रहते, बल्कि सारा दिन हथौड़ा, बेलचा और खुदाई का दूसरा सामान लेकर डायनासोर्स के फॉसिल्स तलाश करते रहते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि वो इतने अच्छे तालिब इल्म नहीं थे। ओहो, क्या हुआ? तो नन्हे साथियों को ये नहीं मालूम कि फॉसिल्स क्या होते हैं? तो चलिए कैप्टन आपको बता देती हैं। फॉसिल्स जानवरों की उन बाकियात को कहते हैं जो इनके मरने के बाद समंदर की तह में, किसी पहाड़ी में या चट्टान वगैरह में धंस कर रह गई हों, और हजारों सालों का दबाव पड़ने के बावजूद भी इन पर साइंसी तहकीक करना मुमकिन हो, क्योंकि इनके अंदर इनकी तबई खसूसियात बरकरार हों। तो नन्हे साथियों, डॉक्टर साहब हमें बताते हैं कि वो इतने अच्छे तालिब इल्म नहीं थे, क्योंकि इन्हें बचपन में ही आंखों की बीमारी लग गई थी, जिससे इनकी पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी। डॉक्टर साहब का कहना था कि इन्हें बिल्कुल बचपन में अंदाजा नहीं था कि बड़े होकर वो माहिर डायनासोर्स बनेंगे। जब इनकी उम्र 8 बरस थी तो डॉक्टर जैक हॉर्न्स को पहाड़ के ऊपर से एक हड्डी मिली। हड्डी का ये टुकड़ा लेकर वो घर आ गए। लेबोरेटरी में इस हड्डी का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये डायनासोर की हड्डी थी। इलाके के तमाम लोगों ने इन्हें बहुत हिम्मत दिलाई कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज दरियाफ्त कर ली है। बस इसी वक्त डॉक्टर जैक हॉर्न्स के दिल में डायनासोर्स के लिए मोहब्बत बैठ गई और उन्होंने पुख्ता तहिया कर लिया कि वो तमाम उम्र डायनासोर्स के मुतालिक तहकीक करते हुए गुजारेंगे। डॉक्टर साहब अब तमाम गर्मियां अपने दोस्त बॉब के साथ सहरा में गुजारते हैं। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इन्हें सबसे ज्यादा शौक इस बात का है कि वो इस बात की खोज लगाएं कि इतने बड़े जानवर अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे और इनका माशरती निज़ाम कैसा था। इनमें से कितनी अक़साम सब्जी खोर डायनासोर्स की थी और कितनी अक़साम गोश्त खोर डायनासोर्स की थी। ये तमाम सवालात इनके लिए बहुत अहम रहे हैं। लेकिन नन्हे साथियों, याद रहे कि डॉक्टर साहब का काम शुरू होने से पहले ही डायनासोर्स का एक अंडे का फॉसिल बरआज़म एशिया में दरियाफ्त हो चुका था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हिस्से में बहुत बड़ी कामयाबी लिखी हुई थी। हुआ यूं कि 1975 की गर्मियां जब अपने अरूज पर थीं तो डॉक्टर जैक हॉर्न्स और इनके दोस्त बॉब डायनासोर के फॉसिल्स की तलाश में पथरीली चट्टानों पर भटक रहे थे। फॉसिल्स के बारे में मैंने आपको बताया ना, ये जानवरों की वो वाक़यात हैं जो इनके मरने के बाद समंदर, किसी पहाड़, किसी चट्टान में धंस कर रह जाती हैं और हज़ारों सालों का दबाव बर्दाश्त करने के बावजूद भी इनकी तबई खसूसियात बरकरार रहती हैं। तो जनाब, इन फॉसिल्स को डॉक्टर जैक हॉर्न्स और बॉब अभी पथरीली चट्टानों पर तलाश कर ही रहे थे और इनको ये कैंप लगाए हुए बहुत दिन हो चुके थे कि इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। बस इक्का दुक्का फॉसिल्स ही मिले थे। एक दिन उन्होंने एक चट्टान पर अंडे का एक छोटा सा हॉल देखा। हॉल देखने के बाद उन्होंने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया और वहाँ पर बेशुमार छोटे छोटे हॉल इन्हें बिखरे हुए नजर आए। उन्होंने अपने दोस्त बॉब के साथ मिलकर सारे हॉलों को इकट्ठा किया और फिर इस पथरीली चट्टान की खुदाई शुरू कर दी।
فاسلز کی تلاش میں کھدائی بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہوتا ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ کی شب و روز محنت کے بعد کھدائی مکمل ہوئی تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹا سا ڈائنوسور کا مکمل گھونسلہ ان کو فاسل کے اندر سے ملا۔ گھونسلے کے اندر نئے پیدا ہونے والے بچوں اور ان کی ماں کا ڈھانچہ بھی پڑا ہوا تھا۔ ساتھ میں ڈھانچہ ایک ایسے بچے کا بھی تھا جو ابھی انڈے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس قسم کے ڈائنوسورز کو ڈک بل ڈائنوسورز یا بطخ چونچ ڈائنوسورز کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی امن کے ساتھ اپنی زندگی خاندان کی شکل میں گزارا کرتے تھے۔ اس دریافت کے بعد ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی اور سب لوگ انہیں ڈاکٹر ڈائنوسور کہہ کر بلانے لگے۔ اب کوئی شخص انہیں ڈاکٹر ڈائنوسور کہتا ہے تو انہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جانوروں پر بنی بہت ہی مشہور فلم جراسک پارک تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر نے فلم کو بناتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی خدمات حاصل کیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ڈائنوسورز کی طرز حیات کے بارے میں بتا سکتے تھے، اس طرح سے فلم کو زیادہ ایکشن سے بھرپور بنایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً حامی بھر لی اور ہر موقع پر ان کی پوری رہنمائی کی۔ اسی طرح جاپان کی حکومت نے جب ایک بہت بڑا ڈائنوسور پارک بنانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بھی ڈاکٹر جیک ہارنس کی خدمات حاصل کی۔ جاپان کا یہ پارک دنیا کا سب سے بڑا اور انوکھا پارک ہے، جس میں بہت بڑے ڈائنوسور روبوٹس آزادانہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ روبوٹس اصلی ڈائنوسورز کے سائز کے ہوتے ہیں اور انسان انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ننھے ساتھیوں، آج آپ لوگوں نے ملاقات کی ڈاکٹر جیک ہارنس سے۔ آپ نے ڈائنوسورز کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس معلومات کو ذہن نشین رکھیں گے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوب مزے میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل تو بہت ہی زیادہ سردی ہے بھائی، اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی تو ہیں، اور چھٹیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے نہیں، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ریویژن کرنی ہے، ورنہ اسکول کھلیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سب کچھ بھولے ہوئے ہوں۔ چلیں اب اپنی کاپی اور قلم اٹھائیں اور میرے ساتھ اجزا لکھیے۔ ارے میں تو یہ بتانا بھول گئی کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے چکن کارن سوپ اور پاستا فروٹ سیلیڈ۔ چلیں اب میرے ساتھ چکن کارن سوپ کے آپ اجزا لکھیے۔ اجزا: چکن کی یخنی 6 کپ، چکن بریسٹ 1 عدد، کارنز 1 کپ، کریم کارنز 1 کپ، کارن فلور 1 کھانے کا چمچ، سویا سوس 2 کھانے کے چمچ، انڈے 2 عدد، باریک کٹی ہری پیاز 2 عدد۔ ترکیب: ایک بڑے ساس پین میں 6 کپ چکن کی یخنی ڈال کر ابال لیں۔ 1 عدد چکن بریسٹ کو یخنی میں شامل کر کے چولہے کی آنچ بند کر دیں اور ڈھک کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب چکن بریسٹ کو یخنی سے نکال کر شریڈ کر لیں۔ پھر یخنی میں 1 کپ کارن اور کریم کارن شامل کر کے درمیانی آنچ پر ابالیں۔ پھر سویا ساس اور کارن فلور کا پیسٹ بنا کر سوپ میں شامل کر دیں۔ اب اس میں شریڈ ہوا ہوا چکن ڈالیں۔ پھر اس میں 2 عدد انڈے پھیٹے ہوئے انڈے شامل کر کے کانٹے کی مدد سے ملائیں۔ اب اس پر 2 عدد باریک کٹی ہری پیاز شامل کر کے سرو کریں۔ اب میں آپ کو فروٹ پاستا سیلیڈ کی ریسیپی بتاؤں گی۔ اجزا لکھ لیجئے۔ پاستا ابلا ہوا 1 کپ، سیب 2 عدد، مایونیز 4 کھانے کے چمچ، شہد 2 کھانے کے چمچ، کالی مرچیں آدھا کھانے کا چمچ، دار چینی پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچ، تیل 1 کھانے کا چمچ، انار 1 کپ، امرود 1 عدد، اخروٹ حسب ضرورت۔
ترکیب: سیب، امرود اور انار کو درمیانے ٹکڑوں میں کاٹ لیں. پھر ایک الگ باؤل میں میونیز، شہد، دار چینی اور تیل ڈال کر مکس کر لیں. پھر سارے کٹے ہوئے فروٹس اور ابلا ہوا پاستا ڈالیں اور پھر اوپر سے اخروٹ ڈال کے سرو کریں. چلیں ساتھیوں، اب ہماری دونوں ڈشز تو ہو گئی تیار. اب آپ لوگ ذرا کچن کو صاف کر لیجئے. دیکھیے کہیں ہم نے گند تو نہیں پھیلا دیا. چلیں اب مجھے دیجیے آپ اجازت. اللہ حافظ. دوستوں، اسٹوڈیو کی گھڑیاں بتا رہی ہیں کہ پروگرام جگنو تارے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان صدف مغل اور پروڈیوسر موسنا بخاری کو جگنو تارے کی اس محفل سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سامعین، بچوں کے لیے خصوصی پروگرام آپ نے سنا جگنو تارے. میزبان تھیں صدف مغل، پروڈیوسر موسنا بخاری، اور یہ پروگرام پیش کیا گیا ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے.